اس کا جنم دن کیوں نہیں مناتے ہو کہ آج کے دن رسول کا نواسا پیدا ہوا لیکن وہ شہید ہوا تو تم اس کا ماتم کرتے ہو، جبکہ شہید کو تم زندہ بھی مانتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو زندہ ہو اس کا ماتم کیا جاتا ہے؟ کیا تم اپنا بیٹا تمہارا زندہ ہو کل ماتم کر کے دیکھو؟ تمہارا نواسا گھر میں زندہ ہے، ذرا اس کا ماتم کر کے دیکھو، دنیا کہے کہ بے وقوف ہے۔ ہاں تم اپنے نواسے کا ماتم کرو تو دنیا بے وقوف کہے، تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، وہ نبی کا ہی نواسا ملا تھا جس کو تم زندہ بھی مانو شہید بھی مانو اور اس کا تم ماتم بھی کرتے ہو۔ میرے بھائیوں پھر اس کی پیدائش کی تاریخ کہاں چلی گئی؟ اگر اس کے انتقال اور شہادت کی تاریخ یاد ہے تو محمد رسول اللہ کی وفات اور آپ کے انتقال کی تاریخ پھر تم کیوں بھول گئے ہو؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ ہم نبی کی تو پیدائش کا دن منائیں اور اس کے نواسے کی شہادت اور موت کا دن یعنی انتقال یا شہادت کا دن منائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم جس کا چاہو جنم دن مناؤ اور جس کا چاہو تم مرد دن مناؤ، میرے بھائیوں شریعت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے۔ ذرا ایمانداری سے میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، آج تم پیر کے دن میلاد النبی کرتے ہو، اپنے گھر میں میلاد کرتے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میلاد کرتے وقت تم کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ چلو مجھے ایک فیصلہ کرو، میلاد کرتے ہو کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ ایک مرتبہ بدایوں میں بھی گیا، اذان ہوئی، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اس نے پھر پکار کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں سمجھ گیا یہ مسجد کن لوگوں کی ہے، میں نے کہا بھاگنا تو اچھا نہیں ہے، چھوڑنا تو اچھا نہیں ہے، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد میں کینچی والا مسافہ چلنے لگا، امام صاحب سے سارے مقتدی مسافہ کرنے لگے، وہ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے والا مسافہ تھا۔ ہم نے کہا ابھی تک تو جھگڑا ایک ہاتھ اور دو ہاتھ کے مسافے کا تھا، اب یہ تیسرا اختلاف ہوا کینچی والا مسافہ۔ مسافہ میں نے بھی کر لیا، چلو سب سے مل رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا، میں نے ایک ہاتھ ملایا، کہنے لگے بیٹا ایک نہیں دو ہاتھ ملائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد تمہاری ہے؟ ہاں میں تو اٹیچی لے کے چلا آیا کہ لوگوں کو آنے میں دیر ہو گئی ہے جن کو ہمیں لے جانا ہے۔ میں نے کہا مولانا ساری بات تو میری سمجھ میں آ گئی لیکن یہ سلام جو آپ نے پڑھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ کہا نبی کے زمانے میں نبی زندہ تھے تو سلام کی ضرورت ہی نہیں تھی، نبی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا جہاں سلام پڑھا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، ہم نے سلام پڑھا، ہمارے نبی ہماری مسجد میں آ گئے۔ میں نے کہا یہ تو دنیا بھر کی مسجدوں میں سلام پڑھا گیا ہوگا، پھر میرے نبی کس کس مسجد میں گئے ہیں؟ کہنے لگا بعد میں ملنا۔ میں دروازے سے نکلتے نکلتے پھر میں نے ایک بات پوچھی، مولوی صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب آپ نے سلام پڑھ کے نبی کو بلا ہی لیا تو نبی نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ کہنے لگا باز صاحب کیوں نہیں پڑھی ہوگی؟ میں نے کہا جب نبی آ ہی گئے تھے تو پھر آپ کیوں مصلی پہ کھڑے ہو گئے، جناب محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو 24 نمبر ہے، یہ نمبروں کو میں جانتا نہیں، یہ تو سوال کیا تو اس کا جواب یہ ملا کہ تو وہابی ہے۔ الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے، دے آدمی کو موت پر ادا نہ دے، مجھے آج تک کوئی سمجھا نہیں سکا۔ مجھے بتاؤ تمہارے یہاں 10 بجے میلاد ہوتا ہے، میلاد ختم ہوتے ہی تم کھڑے ہو کے سلام پڑھنے لگتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، ہاں میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھی ہے جس میں صاف لکھا ہے کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں آ جاتی ہے۔ میں نے کسی مولوی سے پوچھا کہ ہاں یہ بتاؤ اگر عورتیں بھی کھڑے ہو کر میلاد پڑھنے لگیں تو کیا میرے نبی عورتوں کی محفل میں بھی چلے جائیں گے؟ کہنے لگا جی مسئلہ ہے تمہارا۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی ساری زندگی بھر عورتوں کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے، جب یہ بیعت لی جا رہی تھی آج کے بعد تم میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، مرد تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، ایک عورت نے ہاتھ پردے کی اوڑ سے اندر بڑھا دیا، آئے اللہ کے نبی مجھ سے بھی ہاتھ ملا لیجئے، میں بھی وعدہ کرتی ہوں کہ شرک نہ کروں گی، چوری نہ کروں گی، زنا نہ کروں گی۔ آپ نے ان ہتھیلیوں کو دیکھا، فرمایا چہرہ پھیر کر بی بی ان ہاتھوں کو اندر کر لے، محمد رسول اللہ چہرہ تو دور کسی غیر عورت کی ہتھیلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایمانداری سے بتانا نبی تو کسی غیر عورت کی ہتھیلی بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، اور ہمارا مولوی جوان لڑکیوں کو سامنے بٹھا کر دم کرے، جنات نکالے، شیطان نکالے،
کیا میرے نبی نے یہی دعوت دی تھی کہ تم جوان لڑکیوں کو اپنے گھر میں بٹھا کر ان کا جنات اتارو، ان پر دم کرو؟ آہا، ایک نظر تو معاف ہے، آپ نے حضرت علی سے کہا تھا لا تتبعوا النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ملانا، ایک نظر اچانک ہو تو گرا دینا، بعد میں دوبارہ نہ دیکھنا۔ یہ پاکیزہ تعلیم ہے۔ یہاں مولوی 40 دن تک جناتی نکالتا ہے، پتا چلتا ہے 40 دن کے بعد گھر والی بھی گئی، سونا بھی گیا، چاندی بھی گئی، میرے پیارے ساتھی اور مولوی بھی غائب۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے کیس اس قسم کے ہو چکے ہیں۔ یہ شریعت کے ساتھ بغاوت کرو گے تو اللہ کی قسم یہی سب کچھ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ میرے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو اور ان کی لخت جگر کو دیکھو۔ حضرت فاطمہ، اے علی، میرا جب انتقال ہو جائے تو کفن سے چھپانے کے بعد، ڈھانکنے کے بعد رات کے اندھیرے میں لے جانا، مجھے دن میں دفن نہ کرنا۔ بیوی ٹھیک ہے، تم میری بیوی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، میں ویسا ہی کروں گا جیسے تم، لیکن بتا دو کہ رات میں کیوں دفن کروں، دن میں کیوں نہیں؟ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال۔ مولوی کہتا ہے 40 دن تک تیرے گھر میں سورہ جن پڑھ کے جن نکالنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور اس کو آج اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ آج اس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے کہ بڑی طاقت ہے اللہ کے کلام میں۔ آپ غور کریں، آئیڈیا لگائیں، 10 بجے میلاد ہوا، کھڑے ہو گئے، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کی سواری آ گئی۔ ایمانداری سے بتانا، میلاد تھوڑا سا لمبا چل گیا، 2 بجے رات میں ختم ہوا، 2 بجے آپ کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ سلام پڑھیں گے، کھڑے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی آئیں گے، سلام پڑھا جائے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم تعظیماً کھڑے ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی آ گئے۔ ہاں، اگر کسی امیر آدمی نے ان ملا مولویوں کی دعوت کر دی اور میلاد پوری رات چل گیا تو قورمہ اور بکرا اور بریانی چلی، تو میرے بھائیوں یہ 4 بجے کھڑے ہو گئے رات کے، اور پھر میلاد پڑھنا شروع کر دیا، اور ختم کرتے وقت، سلام پڑھتے وقت کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رات میں 10 بجے کھڑے ہو جائیں تو 10 بجے میرے نبی کو آنا پڑے گا۔ یہ رات میں 2 بجے کھڑے ہو جائیں تو میرے نبی کو 2 بجے آنا پڑے گا۔ یہ رات میں 4 بجے کھڑے ہو کے سلام پڑھے تو میرے نبی کو 4 بجے آنا پڑے گا۔ یہ جب بلائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو میرے نبی کو اسی وقت آنا پڑے گا، چاہے 10 بجے ہوں یا 4 بجے ہوں یا 2۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی ان کا غلام ہے، یہ میرے نبی کے غلام نہیں۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ توہین رسالت اور کیا ہوگی جس کو تم تعظیم سمجھ کے کر رہے ہو؟ میرا نبی میرا غلام ہے، ہم 10 بجے چاہیں گے 10 بجے وہ آئیں گے، 4 بجے چاہیں گے 4 بجے آئے۔ کلکتہ والوں، ایمانداری سے بتانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم حاضر و ناظر مانتے ہو، سپوز فرض کر لو کہ وہ پٹنہ میں کھڑے ہیں اور کلکتہ سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنے میں دلی سے ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میرے نبی پٹنہ میں ہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں اللہ، کلکتہ والے بھی بلا رہے ہیں، دلی والے بھی بلا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دائیں سے اور بائیں سے آگے پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی۔ اب تو اور پریشانی کہ میں سامنے جاؤں یا پیچھے، ادھر دلی والے بھی ہیں ادھر کلکتہ والے بھی ہیں۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ دلی والوں نے ہاتھ پکڑا نہیں، ہم پہلے بلائے ہمارے یہاں چلو، کلکتہ والوں نے کہا کلکتہ پٹنہ سے قریب ہے ہمارے یہاں چلو، دائیں بائیں والوں نے بھی پکڑا، اگر پکڑا نہ ہوتا تو چھینا جھپٹی نہ ہوتی۔ ایمانداری سے فیصلہ کرنا، چھینا جھپٹی میں آج کسی کے پاس نبی کی پگڑی آئی، کسی کو نبی کا جوتا ملا، کسی کو نبی کی چھڑی ملی، کسی کو نبی کا کرتا ملا، کسی کو نبی کا بال ہی مل گیا، پگڑی کوئی لے گیا تو اس نے بال ہی نوچ ڈالا، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ کسی کے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ آج سارے تبرکات تم اپنے گھروں میں رکھے ہو، یہ کہتا ہے کہ یہ بال ہے نبی کا، وہ کہتا ہے یہ نبی کی پگڑی ہے، اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے، تعجب کی بات تو یہ ساری نعمتیں ہندوستانیوں ہی کو ملی ہیں۔ جہاں نبی پیدا ہوئے وہ کوئی چیز باقی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی نظر رحمت تھی محمد رسول اللہ کی ہندوستانیوں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، تحقیق کرو، جائزہ لو، کہیں دال میں کالا تو نہیں ہے۔ نبی کا بال میرے سامنے لے کے آؤ، میں پہچانتا ہوں اور 1 منٹ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر کلکتہ میں ہو تو لے کے آؤ،
آپ کہیں گے کیسے فیصلہ؟ 1 منٹ میں فیصلہ کر دوں گا، نبی کا ہے نہیں، کیسے کریں گے؟ 14 سال سے آندھی طوفان بڑے بڑے مار کے ہوئے، لیکن اس بال کا کچھ نہیں بگڑا۔ آج میں بھی جلا کے دیکھوں گا اس بال کو ماچس کی تیلی سے، اگر جل گیا تو نبی کا نہیں، اور نہ جلا تو فیصلہ ہو گیا نبی کا۔ آپ کہو گے یہ کون سی پہچاننے کی دلیل؟ ارے جب نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو نمرود کی آگ ابراہیم کا رونگٹا بھی نہ جلا سکی، تو میری آگ محمد رسول اللہ کا بال کیسے بگاڑ سکتی ہے؟ لاؤ فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی کٹھ ملا اس کے لیے جلدی تیار نہیں ہوگا۔ معلوم ہے کہ میرے پیٹ کی توندیں پچک جائیں گی جو اس بہانے سے چل رہی ہیں، میری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ پاپی پیٹ کا سوال ہے، اس پاپی پیٹ کا سوال ہے جو کچھ کا چاہے کروا لے۔ محبت رسول یہ نہیں کہ ہم میلاد کر لیں، محبت رسول یہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو کے جشن منا لیں۔ محبت تو اس چیز کا نام ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی اللہ کے نبی نے دیکھی سونے کی، اس کو نکال کے زمین پہ پھینک دیا، فرمایا کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھا لے، نبی نے مرد کے لیے حرام کہا ہے، عورت کی گنجائش نکل رہی ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا دینا۔ اس نے کہا جس چیز کو میرے نبی نے میری انگلی سے نکال کر زمین پر پھینک دیا ہے، اس انگوٹھی کو اٹھا کر میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا۔ محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام نہیں ہے کہ ہم جلوس نکال لیں۔ ہاں چلو اس کی کوئی دلیل تو دے دو، چلو میں نے مان لیا تمہیں بڑی محبت ہے، مجھے اتنا بتا دو کہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول سے محبت تھی یا نہیں؟ ہاں عمر کو تھی یا نہیں؟ عثمان غنی کو تھی یا نہیں؟ علی کو تھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کی خلافت ہوئی، 2 سال خلافت، عمر کی 10 سال خلافت، عثمان کی 12 سال خلافت۔ مجھے یہ بتاؤ ابو بکر کی زندگی میں 2 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، عمر فاروق کی زندگی میں 10 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، حضرت عثمان کے زمانے میں 12 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول 12 مرتبہ آیا۔ ایمانداری سے بتانا ابو بکر نے کبھی جلوس نکالا ہے؟ ایمانداری سے بتانا کبھی عمر نے جلوس نکالا ہے؟ کبھی عثمان نے جلوس نکالا ہے؟ اگر نہیں تو ان کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی اور جلوس نہیں نکالا تو ہم کو بھی ہے، ہم جلوس نہیں نکالتے۔ اور اگر ان کو محبت نہیں تھی اس لیے نہیں نکالا تو جاؤ جو کام خلفائے اربعہ نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے انتقال کے بعد میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ہم نے پکڑ لیا ان کے طریقے کو۔ تم ایک دلیل دے دو، ابو بکر نے کبھی جلوس نکالا؟ ہم تمہارے باپ کا بھی جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں، رسول کا تو بہت دور کی بات۔ عثمان غنی نے کبھی نکالا؟ ایک دلیل دے دو، ہم تمہارے دادا کا بھی نکالنے کے لیے تیار ہے، نبی رسول اکرم کا تو بہت دور کی بات۔ لیکن بڑا مجبور ہوں، ہر کام قرآن و حدیث کی دلیل سے چاہیے، تم ایک دلیل دے تو زندگی بھر نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دلیل کا مطالبہ کرتا ہی مجرم ہو جاتا ہوں، کفر کے فتوے ٹھونک دیے جاتے ہیں جو تمہارے گھروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں اس کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمانداری سے فیصلہ کر کے بتانا اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ایک انصاری کا مکان بن کے تیار ہو گیا، مکان کے اوپر گنبد بنا رہا ہے، اللہ کے رسول گزرے، کہا مکان تو بہت اچھا ہے، اللہ برکت دے، لیکن مکان کے اوپر گنبد نہیں بنانا چاہیے کیونکہ لوگ مسجد نہ سمجھنے لگیں اور اس کے گھر میں کہیں بے پردگی نہ ہو، مسجد سمجھ کے نہ گھس جائیں۔ مزدوروں نے سن لیا، مالک آیا اس کا انصاری، مزدوروں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا کہہ گئے۔ کہا تم نے سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے، اللہ کے رسول نے مکان کی تعریف کی ہے لیکن گنبد پر ناپسندیدگی کی نظر ڈالی ہے۔ کہا تم نے سنا ہے؟ سنا ہے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی سنا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ ہائے مزدوروں، مکان کا گنبد بنانا چھوڑ دو اور اوپر سے لے کر اس مکان کو توڑنا شروع کر دو، اور شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے میرا پورا کا پورا مکان توڑ ڈالو۔ گنبد توڑوا دیجئے، مکان کیوں توڑوا رہے ہیں؟ کہا یہ تم کہہ رہے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے مکان کی پتہ نہیں کس اینٹ کے اوپر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی، اگر وہ اینٹ اس مکان میں باقی رہ گئی تو ہم دنیا اور آخرت میں فلاح ہو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اس اینٹ کو ہی باقی نہیں رکھیں گے جو اس مکان میں لگی ہوئی ہے، توڑ دو پورا مکان۔ ہم تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ اپنا مکان توڑوانے کے لیے۔ ملبہ اکٹھا ہوا، کہا ہٹا دو، دوسرا ملبہ آئے گا، دوسری اینٹیں آئیں گی کیونکہ اس میں میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ چکی۔ پتہ نہیں کس صورت، ایک یہ محبت ہے۔
ایک ہماری محبت ہے. سچ کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں تمہارے اوپر کہ اس نے تم کو جناب محمد رسول اللہ دیے ہیں. رسول کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آخری بات بتا دوں, حضرت جلیبیب کو اللہ کے رسول نے بھیجا, جاؤ فلاں مدینے کی لڑکی سے تمہارا نکاح میں کروانا چاہتا ہوں اور یہ پرچہ لے کر چلے جاؤ. پرچہ لڑکی کے باپ کے ہاتھ میں آیا, اس نے جلیبیب کی کالی کٹوٹی شکل دیکھی, کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کر سکتا ہوں. بیٹی کہتی ہے ابو جان کیا بات ہے؟ کہا بیٹی اللہ کے نبی نے پرچہ بھیجا کہ اپنا بیٹی کا نکاح اس سے کر دو. بیٹی نے پرچہ پڑھا, کہنے لگی ابو جان نکاح تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس میں مشورہ نہیں ہے, حکم رسول ہے. ہذہ رسالۃ من جانب رسول اللہ, یہ لیٹر محمد رسول اللہ کی طرف سے, ابن عبداللہ کی طرف سے نہیں, رسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ نہیں کریں گے تو میں کروں گی, اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوں. کہا بیٹی اس کے گھر میں تجھے چولہا جلانا پڑے گا, تیرے آنکھ میں دھواں جائے گا اور چٹائیوں پر سونا پڑے گا. کہا ابو جان ایمان لانے کا نام یہی ہے کہ الدنیا سجن للمومن, دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہی ہوتی ہے. رسول کا حکم مجھے ماننا ہی پڑے گا, آپ نہیں مانتے تو آپ کو چھوڑ کر میں جانے کے لیے تیار ہوں. نہیں بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں اس کی شکل و صورت تو دیکھ, اس آنے والی کی شکل تو دیکھ. آپ بیٹی جو الفاظ کہتی ہے اس کو اردو کے شاعر نے اس انداز سے نقل کیا ہے, نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ, دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ. بیٹی شکل و صورت تو دیکھ اس کی. بیٹی کہتی مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند, مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا باند, مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند. میرے پیارے ساتھیوں, اس نکاح کو جناب محمد رسول اللہ نے کیا. یہ محبت ہے, یا محبت یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ محبت یہ ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے کہا عائشہ, حضرت یوسف کی تعریف قرآن میں آئی ہے, مصر کی عورتوں نے جب ان کی خوبصورتی دیکھی تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی. قطعن ایدیہن, انگلیاں ہی نہیں کاٹی بلکہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالی. تمہارے نبی کی خوبصورتی کا ذکر تو نہیں آیا قرآن میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اچھا ہوا کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا, جناب محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا. عورتوں نے کہا اگر مصر یہودی عورتوں نے اگر وہ تمہارے نبی کو دیکھ لیتی مصر کی عورتیں تو کیا کرتی؟ کہنے لگی لو رائنا جمال حبیب لقطعن قلوبہن, مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی, اور اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی, میرے شوہر کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی, اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی. پھر مخاطب کر کے کہا اے یہودی عورتوں, مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹی, مکے اور مدینے کی عورتوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو اپنے بیٹے میدان جنگ میں کٹوا دیے, اپنا باپ میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنا بھائی میدان جنگ میں کٹوا دیا, اپنی اولاد میدان جنگ میں کٹوا دی. یقین نہیں آتا تو دیناریہ کو دیکھو, سجدے میں سر ہے. نوجوان نے کہا دیناریہ تیرا باپ قتل کر دیا گیا. کہنے لگی فاطمہ کے باپ کے بارے میں بتاؤ. الحمدللہ. کہا تیرا بھائی بھی قتل کر دیا گیا. موسیٰ اور عیسیٰ کا بھائی بتاؤ. الحمدللہ وہ خیریت سے ہیں. کہا تیرا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا. مجھے آمینہ کی بیٹی کے بارے میں بتاؤ. الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. سجدے میں سر رکھتی ہے. اللہ محمد کا جھنڈا نیچے نہ ہونے پائے, شکست نہ ہونے پائے, کامیابی عطا فرما. ایک نوجوان آیا, دیناریہ تیرا شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا, کلیجے پہ چوٹ لگی, آنکھوں میں آنسو آئے, لیکن آسمان پہ آنکھیں اٹھاتی ہے اور آنسوؤں کو آنکھوں میں پی جاتی ہے. کہتی ہے عائشہ کا شوہر بتاؤ, مجھے خدیجہ کا شوہر کے بارے میں بتاؤ. الحمدللہ ٹھیک ہے. کہا نہیں, میرا بیٹا بھی نہ رہا, میرا بھائی بھی نہیں رہا, شوہر بھی نہیں رہا, میرا کوئی نہیں رہا. اب تم مجھے محمد رسول اللہ کی شکل دکھلاؤ. میرا باپ, بھائی, بیٹا سب انتقال کر جائیں اور نبی کو کچھ نہیں, یقین نہیں آ رہا ہے, مجھے چل کے دکھاؤ.
کہا بیٹھ جاؤ میرے پیچھے. اس نے گھوڑے پہ سوار کیا اور دیناریہ کو لے کے چلا. محمد رسول اللہ کے جانثار صحابہ ہاتھوں پر سینوں پر تیروں کو برداشت کر رہے, لیکن نبی کے خیمے کی طرف تیروں کو نہیں آنے دے رہے. اس نوجوان نے خیمے کا پردہ ہٹایا. ماں دیناریہ یہ دیکھ لے محمد رسول اللہ کا چہرہ. اس نے نبی اکرم کے چاند جیسے چہرے کو دیکھا, بے خوف اور نڈر چہرہ دیکھا. نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل. رحمت للعالمین, تیرا چہرہ دیکھا تو میں اپنے باپ کا غم بھول گئی, اپنے بیٹے کا غم بھول گئی, اپنے رشتوں کا غم بھول گئی. اللہ ان رشتوں کو قبول فرما لے, ان قربانیوں کو قبول فرما لے, ان شہادتوں کو قبول فرما لے, اور اس گناہگار بندی کو بھی ان قربانیوں کے بدلے میں جنت عطا فرما دے. ایک یہ محبت ہے, ایک محبت ہم بھی کر رہے ہیں. محبت یہ ہے یا یہ بیٹے نے پوچھا گھر میں کیا پکا؟ عمر فاروق نے فرمایا الدبا, لوکی لمبا والا جس کو کدو بولتے ہیں, لوکی جو اللہ کے رسول تلاش کر کر کے کھایا کرتے تھے. اس نے ناک چڑھا لی, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے. یہاں ناک چڑھائی, ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے میان اٹھا لی, تلوار نکالنے والے ہیں. بیٹے نے تلوار دیکھی, کہتا کھا رہا ہوں. اس نے لوکی کھانا شروع کر دی. کھانا کھانے کے بعد حضرت عمر نے کہا بیٹا آج تو نے لوکی کھانے سے منع کر دیا, میں نے نظر انداز کر دیا, آئندہ اگر تو نے اپنا منہ چڑھایا تو کعبے کے رب کی قسم میں اپنا بیٹا تجھے نہیں سمجھوں گا, رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والے کا چہرہ سمجھ کے تیری گردن کو اڑا دوں گا. ایک یہ محبت ہے, ایک ہماری محبت ہے. سینہ ٹھونک لو, حی علی الصلاۃ, نماز چاہے چولہے بھاڑ میں, ہم تو رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ معیار نہیں محبت کا, یہ معیار نہیں محبت کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تمہیں ساری چیزیں چھوڑ کر نماز کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ نماز ہی کا تحفہ لے کے آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اصول بھی بتا گئے, صلو کما رأیتمونی اصلی, وہی نماز اللہ اس نماز کے بارے میں سوال کرے گا. تم ویسے ہی پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے, جیسے میں پڑھ کے جا رہا ہوں بتا کے جا رہا ہوں ویسے ہی نماز پڑھنا. سارے نبی دنیا میں آئے, سب فرقوں کو توڑ کر ایک ملت میں قائم کرنے کے لیے, لیکن یہاں بڑا عجیب اصول ہے مسلمانوں کا. سارے نبی تو فرقوں کو توڑ کر جماعت بنانے آئے, سب کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پہ قائم کرنے آئے, لیکن ہمارے نبی اپنی امت کو 4 ٹکڑوں میں توڑ کے جائیں. یہ عجیب اتفاق ہے ہمارا. میرے بھائیو ذرا غور کرو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, اور فرقوں میں مت بٹو. ہم کہتے ہیں 4 امام چاروں بہر کسی ایک کی مان لو, بڑا عجیب اصول ہے ہمارا. قرآن کہہ رہا فرقے مت بناؤ, ہم کہہ رہے ہیں چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لو. میرے بھائیو عجیب اصول ہے. قرآن کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ, تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, حنفی ابو حنیفہ کو پکڑ لیں, شافعی امام شافعی کو پکڑ لیں, مالکی امام مالک کو پکڑ لیں, حنبلی امام احمد کو پکڑ لیں, ہمارے بریلوی بھائی اعلیٰ حضرت کو پکڑ لیں, ہاں فلاں فلاں کو پکڑ لیں, کوئی کسی کو کوئی کسی کو. یہ عجیب اصول ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور جو قرآن پڑھے گا تو اس میں یہ بھی پڑھے گا بات آکم الرسول, رسول جو دے وہ لے لو. اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو تو پکڑنا ہی پڑے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. کیسے پڑھو یہ تو تمہیں رسول ہی بتائیں گے. قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ, قرآن نے کہا تمہارے اوپر سارے مردے حرام ہیں, مردار کا گوشت نہیں کھا سکتے ہو. لیکن اللہ کے رسول قرآن کی آیت کو سمجھا رہے, سارے مردوں سے حرام تو ہے لیکن 2 مردے تمہارے اوپر حلال ہے, السمک ہے, الجراد, ایک تو مچھلی اور دوسری ٹڈی. یہ مری ہوئی ٹڈی بھی حلال ہے اور مچھلی بھی تمہارے لیے حلال ہے. قرآن کہہ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم, تمہارے اوپر خون حرام ہے. قرآن نے کہا سارا خون حرام ہے. قرآن کہتا ہے سارا خون, مطلق خون حرام ہے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے 2 خون تمہارے لیے حلال ہیں, الکبد والطحال, ایک کلیجی دوسری تلی. پتہ یہ چلا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے اللہ
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پوری تقریر کا لب لباب اور پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم صرف یہ دعوت دینے آئے، نہ اہل حدیث کی، نہ بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، نہ شافعیت کی، نہ مالکیت کی۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملتن، میری بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سارے جہنمی الا ملت الواحدہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ نبی نے جو فرمایا اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لو۔ صحابہ نے کہا کون سی وہ جماعت جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، میں ہوں اور میرے صحابہ۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، صحابہ کے زمانے میں جنگیں ہوئی، نبی کے زمانے میں جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، 14 صحابہ شہید ہوئے جنگ بدر میں، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ جماعت برحق ہے، وہ جماعت جنتی ہے۔ یہ نہیں کہا اہل حدیث، یہ نہیں کہا دیوبندی، یہ نہیں کہا بریلوی، یہ نہیں کہا شیعہ، کوئی نہیں کہا جس پر میں ہوں اور میری جماعت۔ سچ بتاؤ، اللہ کے نبی کے زمانے میں جنگ بدر ہوئی، نبی بھی موجود ہیں، 14 صحابہ شہید ہوئے، نبی نے یا نبی کے صحابہ نے کسی شہید ہونے والے صحابی کا تعزیہ نکالا؟ اللہ کے نبی کا علم موجود ہے، جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ قتل کر دیے گئے، شہید ہوئے، نبی کے سگے چچا شہید ہے حضرت حمزہ، بلکہ ان کی تو ناک اور کان کی کاٹ کے ہندا نے ہار بنایا اور کلیجہ پھاڑ کے کلیجے کی بوٹی کو چبایا۔ کھانا چاہتی تھی لیکن کھا نہیں سکی، تھوک دیتی ہے۔ یہ لاش ایسی بھی ہے، اللہ کے رسول نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کے کہا حمزہ قیامت تک جتنے لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوں گے وہ صرف شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن تم تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا، سید الشہداء۔ لیکن کبھی اللہ کے رسول نے اپنے چچا کا ماتم کیا؟ کبھی تعزیہ نکالا؟ سن لو، نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ نہ اہل حدیث جنتی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ شیعہ، سارے فرقوں کا آج ہم رد کر کے جا رہے ہیں۔ جنتی سے وہی ہے جس پر اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے اور امت کو بتایا ہے، اور جو صحابہ نے کیا ہے، بس وہی ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ اور ہم آپ کو اسی جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قرآن و حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کو اسی رسول اور صحابہ کے طریقے کی دعوت دے رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور کسی طریقے کی نہیں۔ آپ کہو گے مولوی صاحب اہل حدیث بھی نہیں، اہل حدیث کا تو سمجھتا ہے کہ میرے باپ کو جنت ٹھیکے میں دی ہے، بفے سسٹم کرے شادیوں میں، یہ جنتی ہے۔ لڑکیوں کو 5-5 لاکھ کا جہیز دے، غریب لڑکیوں کی یہاں لے، یہ جنتی ہے۔ ایک آدمی نے ہم سے پوچھا مولوی صاحب کون جماعت جنت میں جائے گی؟ ہم نے کہا میں لکھ دوں مانو گے؟ کہتا کہ لکھ دو مانوں گا، لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا۔ اچھا یہ معاملہ تھا اس کا۔ میں نے کہا لاؤ یار میں لکھ دیتا ہوں کہ اہل حدیث جہنمی، سب سے پہلے اوپر یہی لکھتا ہوں۔ کہتا یار اب تو ڈر لگ رہا ہے، کیا معاملہ تم تو اہل حدیث کو جہنمی کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا لاؤ لکھتا ہوں۔ میں نے کہا اہل حدیث جہنمی، پھر لکھا میں نے حنفی، بریلوی، شیعہ، سنی، شافعی، قادیانی، چغلاوی، پرویزی، سب جہنمی۔ بولا سب جہنمی تو جنتی کون؟ میں نے کہا بتا رہا ہوں صبر کر۔ سب کو لکھنے کی بات کہنے لگا پھر جنتی کون؟ میں نے کہا جو رب کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان یعنی حدیث پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ جنت ہے۔ میں نے کہا کہ کہنے لگا یار پھر کوئی نام تو بتاؤ۔ میں نے کہا جب نبی نے نام نہیں لیا تو تم کیوں نام لے رہے ہو؟ مانا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ دیکھ لو نبی اور نبی کے صحابہ کس پر عمل کرتے تھے؟ کہنے لگا پہلے کہ نہیں صاحب 4 امام، چاروں برق، چاروں جنتی۔ ہم نے کہا نبی نے فرمایا 72 فرقے جہنمی، ایک جنتی، تو کہہ رہا 4 جنتی، بتا نبی کی مانوں یا تیری مانوں؟ نبی کہہ رہے 72 جہنمی، ایک جنتی، اور تو کہہ رہا 4 امام، چاروں برق، چاروں جنتی، تو مجھے جنتی بتا دے کون سی؟ بولا مان لو گے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اہل حدیث کو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا طلاق دے دوں گا، ہمارے 3 نہیں ہوتی لیکن 3 دے دوں گا۔ کہنے لگا اچھا میں لکھ دیتا ہوں حنفی مسلک جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا یار تم نے تو جنتی مسلک کو بتا ہی دیا ہے۔ میں نے کہا آگے لکھو شافعی، مالکی، حنبلی، سب جہنمی۔ یہ کیوں لکھوں؟ میں نے کہا بھائی ایک ہی تو جنت میں جائے گا، تو تم تو پھر سب کو لکھو۔ بولا 4 امام، چاروں جنتی، چاروں فرقے جنتی۔ میں نے کہا چلو یہی لکھو۔ اس نے لکھ دیا 4 امام، چاروں برق، چاروں جنتی۔ میں نے کہا اب لکھو رسول کی حدیث جھوٹی۔ بولا کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ کے نبی فرما رہے 72 جہنمی، ایک جنتی، تو کہہ رہا 4 جنتی، لکھ رہی رسول کی حدیث جھوٹی۔
بولا میں ایک لکھتا ہوں تب بھی پھنسا، 4 لکھ رہا ہوں تب بھی پھنسا. میں نے کہا تم پیدا ہی ہوئے پھنسنے کے لیے. کہنے لگا جب تم بتاؤ کہ جنتی کون ہے. میں نے کہا میں لکھ دوں مانے گا؟ بولا مانوں گا لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا. میں نے کہا لاؤ لکھ دیتا ہوں اہل حدیث جہنمی. کہنے لگا نیا تیر برسنے والا. میں نے کہا اہل حدیث جہنمی سب سے اوپر میں نے لکھ دیا اہل حدیث جہنمی. پھر میں نے لکھا دیوبندی بریلوی شیعہ سنی اور قادیانی چغالوی مالکی سب جہنمی. کہتا کہ جنتی کون ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے خود فرما دیا جس پر میں ہوں میرے صحابہ قرآن پہ چلنے والے اور حدیث پہ چلنے والے. کتنا سمپل مسئلہ ہے میرے بھائیو. اگر اس کو آپ لے جائیں گے عدالتوں میں، ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ کی عدالتوں میں، تو ذہن خراب ہوگا. سپریم کورٹ میں لے جاؤ سارے جھگڑے ختم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جاؤ سارے جھگڑے ختم. یہ دعوت دے کے